اور اسماعیل ذبیح اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو اپنی دوستی کے لیے چنا۔ کعبۃ اللہ شریف بھی طوفان نوح میں اس کی دیواریں سب ختم ہو گئی، اس کی تعمیر کا کام بھی ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ تبارک و تعالی نے لیا۔ ابھی جو کعبہ ہے اس کی جو بنیادیں ہیں اصل وہ ابراہیم خلیل اللہ نے رکھی تھی۔ دوبارہ جب یہ طوفان نوح سے سب دیواریں ختم ہو گئی تو ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا کہ اب آپ اس کو بنائیے۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ نے اس کی تعمیر شروع کی۔ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے مقرب نبی، مقرب رسول، اور ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء آپ کا لقب تھا۔ جیسے حضرت آدم کا ابو البشر، ابراہیم خلیل اللہ کا لقب ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ۔ ہزاروں نبی جن کی نسل میں پیدا ہوئے ہوں تو اس نبی کا کیا مقام ہوگا؟ تو ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء آپ کا لقب تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ رب العالمین نے دوست کی حیثیت سے چن لیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو خلت، دوستی کے لیے چن لیا۔ امتحان بڑا شدید ہوتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کے خلیل ہیں، یہ آپ کے دوست ہیں، ان کو امتحان سے آپ گزارتے ہیں۔ دوستی کا آپ نے امتحان لیا، چنانچہ دوستی کا امتحان ہوا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ عراق کی سرزمین پر ارض بابل، یعنی جیسے ایک صوبہ ہوتا ہے عراق کا، یہ ایک صوبہ بابل کی سرزمین کہلاتی، قدیم سرزمین ہے، وہاں بے شمار آثار ہیں، پرانی یادگاریں ہیں۔ ارض بابل میں ابراہیم خلیل اللہ جس زمانے میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، بتوں کی پرستش ہوتی تھی، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کے زمانے میں اقدس میں ایک بادشاہ تھا مشرکوں کا جس کا نام تھا نمرود، وہ زمانے میں بادشاہ تھا، بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو بتوں کی پرستش سے نفرت تھی، ابراہیم خلیل اللہ کو بتوں سے نفرت تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو جب جوان ہوئے، آنکھ کھولی، لوگوں سے کہا کیا کرتے ہو، یہ کیا خرافات ہے، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو مورتیاں اور اپنی ہاتھ سے بنا کے ان کی پوجا شروع کر دیتے ہو، جب پرانی ہو جاتی ہیں تو توڑ تاڑ کے کوڑے میں پھینک دیتے ہو، پھر نہیں رکھ دیتے ہو، کیا تماشا ہے یہ؟ کیسے تم ان کو سجدے کرتے ہو جو تم کو نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ ان میں کوئی جان ہے، روح ہے، اور تمہارے ہی ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، پھر تم ان کو پوچھتے ہو اور تم سمجھتے ہو تم کو سب کچھ دے دیں گے، تم سے زیادہ بے عقل بھی کوئی ہے؟ بہرحال یہ بحث چلتی رہتی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا، ایک دن وہ انتظار میں تھے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں 17ویں سپارے میں تفصیل سے، سورۃ الانبیاء میں تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا۔ ایک دن وہ میلے ٹھیلے میں کہیں گئے ہوئے تھے شہر سے باہر، ابراہیم خلیل اللہ نے بت خانے میں داخل ہو کر ایک ایک کر کے بت کو، کسی کی ناک، کسی کا ہاتھ، کسی کی زبان، کسی کا ہونٹ، کسی کا پیر توڑ دیا، کلہاڑی جو تھی وہ بڑے بت کے ساتھ رکھ دی۔ اب یہ لوگ میلے ٹھیلے سے واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ کیا ہوا بھائی، کسی بت کی ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کا کان پھوٹا ہوا ہے، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ پھوڑی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، بھائی کیا ہو گیا، یہ کس نے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بتوں کا دشمن تو ایک ہی ہے، وہ ابراہیم ہے، اس سے چل کے پوچھتے ہیں۔ وہ آئے، قرآن مجید و فرقان حمید اس مکالمے کو قرآن میں نقل فرماتا ہے، گفتگو ہوئی،
من فعل هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم من فعل هذا، یہ کس نے کیا ہے، بآلہتنا ہمارے معبود، من فعل هذا بآلہتنا ابراہیم۔ تو آپ نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ کیا عجیب و غریب استدلال ہے، اور کتنا پیارا استدلال ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو جواب دیا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا، ناک پھوڑی کان توڑا، کان پھوڑا ناک پھوڑی کان کاٹا ہاتھ توڑا، یہ کسی نے کیا، تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو یہ بڑا جو ہے اس سے پوچھو، کیونکہ بڑا بت وہاں بیچ میں رکھا ہوا تھا، بڑا بت، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بت۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو، ارے بھائی کس نے ان کے کان پھوڑا، کس نے ناک توڑی، ان سے پوچھو۔ اب ظاہر ہے اس کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ تو بول تو سکتا نہیں۔ ارے بھئی یہ کیسے بت ہیں کہ یہ بتا بھی نہیں سکتے کہ کس نے ان کی ٹانگ توڑی، یہ کیسے تمہارے معبود ہیں کہ جو بول نہیں سکتے کہ کس نے ان کی کان پھوڑی کی ہے، اور کس نے ان کی ناک پھوڑی کی ہے، اور کس نے ان کی آنکھ پھوڑی ہے، ان سے پوچھو۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ لاجواب ہو گئے، کوئی جواب نہیں تھا اس کے مقابلے۔ جو بول نہیں سکتے، جو اپنی مدد نہیں کر سکتے، جو اپنے ہاتھ کو اور پیر کو اور کانوں کو بچا نہیں سکتے، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ بڑا منطقیانہ استدلال تھا، لاجک تھی اس کے پیچھے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ کہا لاجواب ہو گئے۔ تب انہوں نے کہا کہ بھئی اس سے ایسے تو نمٹا نہیں جائے گا۔ بادشاہ کے دربار میں شکایت کی، بادشاہ نمرود بادشاہ یہ واقعہ ہوا اور یہ واقعہ ابراہیم نے کیا ہے، اسی کی یہ حرکت ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ اس کو آگ میں جلا دو، ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ اور آگ میں جلانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی آگ جو ہے اس کو جلاؤ، نہیں، تاکہ ساری دنیا تماشا دیکھے، ارض بابل کے رہنے والے، شہر اور دیہات کے رہنے والے، سب کو پتہ چلے کہ بتوں کی توہین کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ کہا بالکل ٹھیک ہے۔